رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. رواہ مسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں حرم اللہ، اس بندے پہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا رسول مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اب دوسری مرتبہ یہ تیسری فصل شروع ہوئی ہے، تو اس کی پہلی حدیث یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانے، تو وہ اس آدمی پہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان ابن عفان اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کا نام عثمان ابن عفان ہے، ابن ابی العاص ابن امیہ ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، لقب جو ہے وہ جامع القرآن ہے. سبحان اللہ. آپ کا لقب کیا ہے؟ جامع القرآن، کہ قرآن کے جمع کرنے والے. حضرت عثمان ذو النورین نے قرآن مجید کو جمع فرمایا. عبد و مناف میں حضور کے ساتھ جا کر ان کا رشتہ مل جاتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر محبوب دلبر رازدان نبی، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. سبحان. ابھی اسلام نیا نیا آیا ہی تھا، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے. اور ان کو صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو جگہ پہ انہوں نے ہجرت کی، ایک تو حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ پاک کی طرف. حبشہ کی طرف اور مدینہ پاک کی طرف. یہ حضرات عثمان ذو النورین ہیں، جن کو ذو النورین کا لقب بھی دیا گیا ہے. کیوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اولاد آدم میں سے کسی کے نکاح میں نبی کی دو شہزادیاں نہیں ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو روافظ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ایک ہی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقی تم بیٹیاں ثابت کر کے دکھاؤ. تو پھر میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ پھر حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، و بناتک یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع جو ہے یہ 3 سے اوپر شروع ہوتی ہے، یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں دیکھو حضرت عثمان ذوالنورین کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، ہاں جی، تو پھر یہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن کی نص کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، کھلا انکار ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ جب حضرت عثمان ذوالنورین رونے لگ گئے تھے، حضرت ام کلثوم جب ان کا وصال اور ملال ہوا تو حضرت عثمان ذوالنورین رو رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو آپ سے ایک میرا رشتہ تھا، ناتا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی نا، میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ پھر یہ بتاؤ یار، پھر اس حدیث کا بھی انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے۔ جو قرآن حدیث کا منکر ہو، پھر آپ بتائیں جو قرآن کی ایک جز کا منکر ہو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، جس نے قرآن کے ایک جز کا انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین، ان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ جنگ بدر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ مدینہ میں ہی رہے، کیوں کہ بی بی رقیہ جو ہے نا وہ بیمار تھی، نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ حضرت عثمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور دیکھیے صرف یہی نہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسے کمینے ہیں نبی پاک کے صحابہ کو ڈاکو کہتے ہیں۔ اجے تم سرے ممبر سی گل کریے نا تے تسی انہاں دی مجلساں جڑے جا جا کے بج بج کے ویندے ہو، ہاں جی، اتنا ایک گندا مسلک، گندا مذہب۔ حضرت صدیق اکبر کو ڈاکو کہتے ہیں، فاروق اعظم کو جو برا بلا کہتے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین کو برا بلا کہتے ہیں، ایسے غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اما عائشہ صدیقہ جو نبی پاک کی لاڈلی بیوی ہے، اس کو یہ بکواس کرتے ہیں، جن کی طہارت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ نور میں قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور تھوڑی سی میں آپ کو اور بات کر دوں، یہ 10 محرم الحرام کو یہ حلوہ پکاتے ہیں، حلوہ پکا کر ان کی مورتیاں بناتے ہیں۔ بہت اجی میں پنڈا تھاواں تے مائیاں کھڑکنیاں بنا دیا مٹی دیاں یا آٹے دی، ایسے توبہ نعوذ باللہ بنا کر مورتیاں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، بنا کر کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، میری زبان اجازت نہیں دے رہی، لیکن میں آپ کو یہ مطلع کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے ذرا بچ کے رہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ابو بکر ہے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ عثمان ہے، توبہ نعوذ باللہ، سارے ادھر سے کھڑے ہو کر تبرہ کرتے ہیں، لعنتیں ڈالتے ہیں۔ اللہ میں نے ایک دسو، ہم محافل کراتے ہیں، ہمارے جلوس ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے ہم نے سیکورٹی مانگی ہو؟ دسو یار، نہیں۔ ان کی مجالس جب ہوتی ہیں تو یہاں سے لے کر وہاں تک روڈ بند ہوتے ہیں، ہاں جی، خاردار تاریں بچھی ہوتی ہیں، کنٹینر لگے ہوتے ہیں، سیکورٹی الرٹ ہوتی ہے، سخت سیکورٹی ہوتی ہے۔ کیوں؟
وہی وجہ کی اگر یہ صحیح بیانات کرتے تو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے. یہ اپنی مجالس میں یہی کام کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. یہ ان کا ایک آصف علوی ہے، بہت کمینہ ہے وہ شخص، وہ ایسے بکواسات کرتا ہے سرکار کے صحابہ کو، توبہ نعوذ باللہ، بہت غلط غلیظ لفظ کے جو ہے نا استعمال کرتا ہے. یہ حضرت عثمان ذو النورین، ان کی 2 صاحبزادیاں، اللہ اکبر، نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں تو ان کو لقب دیا گیا ذو النورین کا، کہ 2 نوروں والے. کیا؟ 2 نوروں والے. اس کی وجہ میرے آقا خود نور ہیں، سبحان اللہ. تو آپ کی 2 صاحبزادیاں جب حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں تو ان کو 2 نوروں والے کہا گیا، کہ ایک نور حضرت ام رقیہ اور دوسری ام کلثوم، کہ آپ کو نبی پاک کے 2 نور ملے ہیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہن تے او بھی لکھتے نے اپنی مسیتاں دے اوتے بھی انہاں دے لکھا ہوندا ذو النورین، حضرت عثمان ذو النورین. انہوں کو بھی ذو النورین تک انہوں نے اس واسطے کیا جاتا ہے کہ نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور تم تو نبی کو نور نہیں مانتے تو عثمان ذو النورین کیوں پھر لکھتے ہو؟ ہاں جی، اللہ نے ان کو نور علی نور بنا کر بھیجا ہے اپنے نبی کو. اور اگلی بات سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں حضرت عثمان ذو النورین کو سفیر بنا کر بھیجا تھا. جب آپ سرکار عمرہ شریف کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک خبر پھیل گئی کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا بھئی آ جاؤ. ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے تو سرکار نے فرمایا 10 ایتھے ہونے نا ہاتھ رکھو، بیعت کرو میرے ہاتھ تے کہ کون حضرت عثمان کا بدلہ لے گا، سبحان اللہ. کون قصاص لے گا. تمام صحابہ نے ہاتھ رکھا. تمام جب ہاتھ رکھ لیا تو میرے آقا نے ان ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ ہیں اور یہ میں محمد کا ہاتھ ہے اور یہ میری طرف سے حضرت عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اچھی بولو یار. پھر جب حضور نے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ تمام ہاتھوں کے اوپر جو تمہارا ہاتھ ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ بھی فرما رہا ہے میرے حبیب میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تمام ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہاتھ ہے؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے. حالانکہ ظاہر تو حضور کا ہاتھ تھا. اللہ بھی اپنے حضرت عثمان ذو النورین سے اتنا پیار فرماتا ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں، بس میں اب ختم کرنے والا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں نے رب تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ کل قیامت والے دن جب میدان محشر لگے تو سب سے پہلے جب صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین بغیر کسی کلام کے کوئی گل بات نہیں کرنی. اللہ بغیر کسی کلام کیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا اپنے دائیں طرف چلے جاؤ جنت کی طرف. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر چلے جائیں گے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا جائے گا. کوئی بات نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر لمحے کے لیے اللہ کھڑا فرمائے گا، پھر اللہ فرمائے گا اپنے دائیں طرف چلے جائیں، یعنی کہ جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. وہ بھی چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے رب تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میرے یار حضرت عثمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں کرنا. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے میں نے رب تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میرا یار بڑا شرمیلا ہے، میرا یار بڑا شرمیلا ہے، اس لیے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں کرنا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنے تیرے یار کو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں کروں گا. سرکار فاروق حضرت عثمان ذو النورین کو اللہ کھڑا فرمائے گا، بس جو ہی کھڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا جلدی جلدی اپنی دائیں طرف چلیں گے. سبحان اللہ. اللہ بھی اتنا ان سے محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر.
اور آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ اسود تجیبی مصری کے ہاتھ سے مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے۔ جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو یہ جانتے مانتے مر گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم سرکار نے فرمایا 2 چیزیں میں اپنے آپ پر لازم کر لو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ لازم کرنے والی کیا ہیں؟ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کا شریک مانتا ہوا مر گیا وہ آگ میں جائے گا، اور جو اس طرح مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ مانتا تھا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔